پیر یا شیخ کا اصل کام کیا ہے؟ جو استاد یا ٹیچر ہے اس کا تعلق امتحان سے ہے اور اس کا کام ہے پاس کرانا۔ پیر یا شیخ کی جو اصلاح ہے وہ آپ کی غلطی کو ٹھیک کرتی ہے، دین کی اصلاح کرتی ہے اور دنیا کی بھی اصلاح کرتی ہے۔ آپ کی تقدیر تو آگے جا کے بدلے گی، مگر آپ کا مزاج یہاں سے ہی بدل جائے گا، اس طرح آپ بدلیں گے۔ ایک تھا شیر، اس نے ایک روز چلتے چلتے دیکھا کہ بھیڑوں کا ایک گلہ جا رہا ہے اور ان میں شیر کا ایک بچہ بھی چل رہا ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ بھیڑوں کی طرح چل رہا ہے اور بھیڑوں میں رہ کر گزارا کرتا جا رہا ہے۔ شیر نے اسے بلایا اور کہا کہ تو شیر ہے، ادھر آؤ۔ اس نے کہا آپ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو بھیڑوں کے ساتھ چل رہے ہیں۔ محبت کا اثر یہ ہوا کہ وہ بھی بھیڑوں کی طرح رہنے لگا۔ شیر نے کہا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، میری بات سن، پھر تیری مرضی جو کرنا۔ شیر نے اسے پکڑا اور تالاب پر لے گیا، پھر بولا اب پانی میں ہم دونوں کا عکس دیکھو، کیا ہماری شکل ایک جیسی ہے؟ اس نے کہا شکل تو برابر ہے۔ اس نے پہچان تو لیا۔ شیر نے کہا اب عمل بھی برابر ہونا چاہیے۔ شیر نے ایک بھیڑ کو پکڑا اور اسے چیرا پھاڑا اور کھا گیا، پھر اسے کہا کہ یہی تیرا عمل ہونا چاہیے، تو اس نے بھی ویسا کر دیا۔ تو جو پیر ہوتا ہے وہ یہی کچھ بتائے گا کہ آپ کا عمل کیا ہے، ورنہ تو انسان کا بعض غیر جنس لوگوں کے ساتھ، غیر لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے خیال غیر ہو جاتا ہے۔ تو پیر صاحب جو ہیں وہ خیال کی اصلاح کرتے ہیں، اسی دنیا میں ہو جاتا ہے، دنیا میں ہی اسے توبہ کرا دی جاتی ہے، بلکہ دنیا ہی میں اس کو بہشت کی ہوا اور بہشت کی سیر کرا دی جاتی ہے۔ بہشت کیا ہے؟ دوسرے کو دینا۔ دینا کیا ہے؟ لینا۔ دینے کی تمنا بہشت ہے اور لینے کی تمنا دنیا ہے۔ حاصل کرنے کی فکر ہو تو یہ دنیا ہے، اور اگر اثار کرنے کی خواہش ہو تو یہ بہشت ہے۔ بہشت والے کے لیے یہ فکرہ ہوگا کہ برادر دی نیڈ از گریٹر دین مائن، کہ بھائی صاحب آپ کی ضرورت مجھ سے زیادہ ہے۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ کئی لوگ زخمی تھے اور پانی کا صرف ایک پیالہ تھا۔ جب وہ پہلے آدمی کے پاس جاتا ہے تو دوسرا آواز دیتا ہے پانی، وہ پانی دوسرے کو دے دیتا ہے تو تیسرے کی آواز آتی ہے۔ اس طرح پیالہ آگے چلتا جاتا ہے، بندے دم توڑتے جاتے ہیں۔ جب آخری آدمی کے پاس پیالہ پہنچا تو پہلا بندہ مر گیا۔ اب پتہ نہیں اس آخری آدمی نے غم کے مارے پانی پیا یا نہ پیا، یہ الگ کہانی ہے۔ لیکن دین اور بہشت یہی ہے کہ بھائی جو ہے اس کی ضرورت تمہاری ضرورت کے برابر ہونے کے باوجود اس کی ضرورت زیادہ ہے۔ یہی بات تو آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں۔ کیا اگر تم اور تمہارا بھائی ضرورت میں برابر ہیں اور وہ طاقت میں کمزور ہے یا وسائل اس کی دسترس سے باہر ہیں، تمہیں بہتر چانس مل گیا اور تم اس سے بہتر ہو گئے، اب وہ چانس جو تمہیں ملا وہ اس کو نہیں مل سکا، چاہے وہ ماں باپ کی شفقت، محبت اور دعا کا چانس ہو، تو اب تم اسے وہ مقام دے دو۔ تو اتنی ساری کہانی ہے، اگر یہ کرو گے تو بہشت کا یہ سارا واقعہ یہیں سے شروع ہو جائے گا۔ تو بہشت کیا ہے؟ بہشت ہے اعصار، دینے کی تمنا، دوسرے کو شیئر کرانے کی آرزو۔ یہاں تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ لوگ دوسرے کو ترسانے کی کوشش کرتے ہیں، پیسہ اس لیے بناتے ہیں کہ دوسروں کو پریشان کرتے ہیں اور کہتے ہیں دس ماؤنٹین belongs to me، یہ پہاڑ ہمارا ہے۔ اگر شیئر کرنا چاہو تو آپ کہو گے کہ یہ پہاڑ آپ کا بھی ہے، جو لینا ہے لے لو۔ تو اس طرح شیئر کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آؤ میری دنیا میں آبادی کرو، شیئر کرو، اسلام شیئر کرو، بھائی شیئر کرو، تلواریں شیئر، جان شیئر اور دوسرے واقعات بھی شیئر۔ یہاں یہ مسئلہ ہے کہ شیئر کرنے کی بجائے الگ ہیں، تخلیہ کیا ہوا ہے، بھائی کو علیحدہ کیا ہوا ہے، اپنے اختیار سے، اپنے مقامات سے اور اپنی صفات سے۔ تو آپ بھائی کو اپنے پاس بلا کے رکھیں، بھائی کو اکولی رکھیں، برابر رکھیں، اپنے اختیار اور اپنے وسائل کے ساتھ رکھیں۔ دنیا کی مجبوریوں کا خیال رکھنا، بہشت کی کمی نہیں ہے۔ بھائی کے لیے بہشت چاہنا، اپنے بھائی کو اپنے پاس ملازم رکھنا بڑے ظلم کی بات ہے۔ بھائی کو برابر رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کرے تیرا بھائی دوزخ میں چلا جائے تو کیا یہ آپ کے لیے مبارک بات ہے؟ کیا اس سے آپ خوش ہوں گے؟ اگر آپ کا بھائی دوزخ میں چلا گیا تو آپ بھی گئے۔ تو بھائی کو دوزخ میں بھیجنا اچھی بات نہیں ہے۔ یہ نہ کہنا کہ اس نے مجھے پانی نہیں پلایا تھا، میرا کام نہیں کیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اب FIR نہ کرا دینا، مقدمہ نہ کرا دینا اور اسے گرفتار نہ کرا دینا۔ اسے یہ کہو کہ یہ تمہارا حصہ میں کھا گیا تھا، اب تم لے لو۔ اس طرح وہ خوش ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ اس پر کوئی عذاب آئے تو اسے سنبھالو۔ آدھی قوم تو اپنے بھائیوں کو دوزخ میں ڈالنے میں خوش ہے،
کسی نے پوچھا کہ بارش کا فائدہ کیا ہے؟ کہتا ہے اس سے میرے کھیت تر ہوتے ہیں۔ پھر پوچھا کہ بارش کا نقصان کیا ہے؟ کہتا ہے میرے بھائی کا کھیت بھی تر ہوتا ہے۔ تو لوگ اس لیے بارش کو نقصان دہ سمجھتے ہیں کیونکہ اس سے بھائی کا کھیت بھی تر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کوئی چیز اپنے بھائی کو، بہنوں کو یا عزیزوں کو دے دیں گے تو وہ بہت خوش ہوں گے۔ جیلسی تو ایک عذاب ہے۔ اپنے بھائی کو گرفتار کرانے والا خود گرفت میں آ جائے گا۔ بھائیوں کو دوزخ میں بھیجنے والا خود دوزخ میں پہنچ گیا، اور بھائیوں کو معاف کر دینے والا بہشت میں چلا گیا۔ اب یہ آپ نے خود سوچنا ہے کہ آپ بھائی کو معاف کر دیتے ہیں یا پھر ویسے رہتے ہیں۔ اس وقت بال آپ کے کورٹ میں ہے۔ اگر سب دنیا نے غلطی کی ہوئی ہے تو سب دنیا کو معافی دے دو اور خود نجات حاصل کر لو۔ آپ یہاں ٹھہر نہیں سکتے۔ اگر آپ یہاں ٹھہر سکتے تو پھر میں آپ کو اجازت دیتا کہ یہاں ٹھہر جاؤ، لیکن مجھے اتنا پتا ہے آپ یہاں ٹھہر نہیں سکتے۔ یہ پھسلن ہے، بندہ گیا۔ کمال تو یہ ہے کہ اگر آپ کچھ نہ بھی کریں تو صرف گھر بیٹھے بیٹھے عمر گزر جائے گی۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بیمار ہو کے عمر گزرے گی، لیکن یہ ویسے بھی گزر جائے گی۔ پھر پتہ چلے گا کہ suddenly your time is up، اچانک آپ کا وقت ختم ہو جائے گا۔ جب آپ ہی نہیں ہوں گے تو کیا دنیا اور کیا دنیا کے واقعات۔ یہ دنیا ایک سفر ہے اور ماں باپ آپ کا آخری سفر ہے۔ اسلام کتنا آپریٹو ہے، اتنا ہے کہ 4 روحیں، چند لوگ آپ نے راضی رکھنے ہیں۔ جو آپ کو حاصل ہو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور عبادت کرنی ہے، عبادت کا شوق رکھنا ہے اور لوگوں کو راضی رکھنے کا مشغلہ رکھنا ہے۔ اس طرح آپ اپنا سفر آسان کریں۔ جب کوئی رشتہ دار ملے، غریب ہو اور جاہل ہو، تو یہ خدمت کرنے کا شاندار موقع ہے۔ غریب کی مدد کرو اور جاہل آدمی کو آرام سے سمجھاؤ۔ کہیں کسی علم والے کو نہیں دیا جاتا علم جب تک اسے یہ برداشت نہ دی جائے کہ جاہلوں سے کیسے بات کرنی ہے اور انہیں کیسے علم دینا ہے۔ تو کسی علم والے کو تب تک علم عطا نہیں کیا جاتا جب تک اسے یہ حوصلہ نہ عطا کیا جائے کہ جاہلوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ کسی فلاح والے کو اس وقت تک فلاح سرٹیفائیڈ نہیں کی جاتی جب تک وہ محروم کو محبت سے اپنے پاس نہ بلائے۔ وہ پیار سے بلاتا ہے، غصے سے نہیں۔ جو بات ایک دفعہ سن لی جائے، سمجھو کہ وہ دور سے آئی ہے، پھر وہ بات نہیں آئے گی، بلکہ مسئلہ آئے گا، پرابلم آئے گا، لیکن حل نہیں آئے گا۔ اگر پرابلم سے پہلے حل آ گیا تو تم خوش نصیب ہو، ورنہ یہ بڑی بد نصیبی ہے کہ پرابلم کا حل پہلے بتا دیا گیا تھا، اس وقت وہ آپ نے نہیں مانا اور پھر پرابلم آ گیا، خطرہ آ گیا۔ ایسا آدمی بدقسمت ہے جس کے پاس حل موجود ہو اور وہ حل نہ کرے۔ اس لیے کہیں کوئی زندہ آدمی مل جائے تو اس کے پاس جاؤ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بلا وجہ غصہ کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں۔ آپ ان کے پاس جا کے معافی کروا لو، ان کو راضی رکھو اور اپنی فائل کلیئر رکھو۔